إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون پھر ہم نے سچا کر دیا ان کے ساتھ وعدے کو، پھر ہم نے نجات دی اور اس شخص کو جس کو ہم نے چاہا، اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو۔ البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے تمہاری طرف کتاب، اس کے اندر نصیحت ہے تمہارے لیے، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ سب سے پہلے گزارش ہے تمام دوستوں کو جو ساتھی دور سے بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، وہ قریب تشریف لیں۔ سارے سنتے تو ہیں ساتھی، لیکن دور بیٹھ کر سننے سے قریب آ کر سننے میں جو ہے نا ایک تو طلب کی نشانی ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا سمجھ بھی اور عطا بھی اسی کو کرتے ہیں جو طلب ہو جس کے اندر۔ سن تو ویسے ہی رہے ہیں آپ، قریب آ کر بیٹھنے سے محفل کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور اللہ کے قرآن کا ادب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور جب ادب کے ساتھ آدمی قریب آ کر سنتا ہے تو یہ طلب کی نشانی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا قرآن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس محفل میں پڑھی جائے، اس محفل کا ادب بھی ویسے ہے جیسے اللہ کے رسول کی محفل کا ادب ہے، کیونکہ بات جو اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، قرآن پاک اللہ پاک نے سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنا احکامات ہیں، مسائل ہیں، وہ ہم سب کے لیے ہیں، وہ ہم صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، صرف عوام کے لیے نہیں ہے، صرف پڑھے لکھے کے لیے نہیں ہے، صرف جاہل کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن اور اس کے اندر جتنا مسائل اور احکامات ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ لہذا جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے، کوئی اللہ کا حکم آئے، کوئی اللہ کے حکم قرآن کا کوئی مسئلہ آئے، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مسئلہ میرے لیے ہے۔ ہر آدمی نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم میرے لیے ہے۔ یہ نہیں کہنا وہ فلانا دیکھا تو ایسے کرتا ہے یہ تیرے لیے ہے، وہ فلانا تو ایسے کرتا ہے دیکھ یہ اللہ کا حکم تیرے لیے نہیں، یہ اللہ کے سارے احکامات میرے لیے۔ ہر آدمی نے یہی خیال کرنا ہے، دل میں سوچنا ہے اور طلب رکھ کے بیٹھنی ہے کہ یہ سارے احکام اللہ کے میرے لیے ہیں اور میں نے جو کچھ سننا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ کے سارے احکامات کس کے لیے ہیں بزرگوں؟ ہم سب کے لیے ہیں۔ ڈاکٹر کا اور حکیم کا کام ہوتا ہے بیماری بتلانا۔ اب جس کے اندر وہ بیماری ہے وہ اپنا علاج خود کرا لے۔ اب ڈاکٹر تو کسی کو نہیں لے گا نا، ہر کسی کو گھر سے چل بھی تو ہمارے پاس علاج کروا، چل بھی تو ہمارے پاس علاج کروا، تو بیمار ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے بیماری بتلانا، بھئی جس کو فلانی بیماری ہے، فلانی بیماری ہے، اپنا علاج کرا لو، فلانی فلانی نشانی فلانی فلانی بیماری کی ہے، جس کے اندر یہ علامتیں اور نشانیاں ہیں، اس کو فلانی بیماری ہے، لہذا وہ اپنا علاج کرا لے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا احکامات قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ جو ہم نے آیت مبارکہ 2 آیتیں پڑھی ہیں آج،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جو ان لوگوں کے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پورا کیا. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین. ہم نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وعدے کو پورا کرو. قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. لوگوں اپنے وعدے کو پورا کرو، قیامت کے دن اس کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کیا. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ وعدہ جو کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کیا، اس کا سوال ہوگا. یہ بہت بڑی اہم بات ہے بزرگوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لا. اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جو وعدے کو پورا نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق آدمی کی تین نشانیاں ہیں. منافق آدمی کی نمبر 1 اذا حدث کذبا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، سچی بات نہیں کرے گا. لیکن آج کل ہم نے جھوٹ کو نئے نئے نام دے رکھے ہیں. جھوٹ بول کے ہم کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کہتا نہیں یار میں نے تو مذاق کیا. بول جھوٹ رہا ہے، کہتا میں نے تو مذاق کیا. فرمایا دوسری منافق کی نشانی یہ ہے جب وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا. تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی امانت ہو تو امانت میں خیانت کرے گا، امانت کی حفاظت نہیں کرے گا. منافق آدمی کی تین نشانیاں. بزرگوں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں منافقوں والی نشانیاں میرے اندر تو نہیں ہیں. میں مسلمان بھی ہوں یا منافق ہو چکا ہوں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. حنظلہ دو گزرے، ایک نبی کا صحابی کا نام حنظلہ ہے، ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کا نام بھی حنظلہ تھا. یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دل میں خیال آیا کہ یار جب نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے ہیں، نبی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت، ہمارا ذہن، ہماری توجہ اور ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ قرب تعلق ہوتا ہے. جب گھر میں آتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ کاروبار میں لین دین میں وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ میں تو منافق ہوں، پھر کہ نبی کی محفل میں اور چیز ہوں، گھر میں آتا ہوں تو اور چیز بن جاتا ہوں. اور یہی تو منافق ہوتا ہے کہ اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو. یہی تو منافق کی نشانی ہے. نبی کا صحابی ہے، صحابی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک دفعہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ صحابی ہے جس کی گارنٹی اللہ کے رسول دے رہے ہیں. اور فرمایا یہ تو ہے ہی جنتی جس نے اس میرے دیکھنے والے یعنی میرے صحابی کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس پر بھی جہنم حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن مبارک یہ بتلاؤ عمر ابن عبدالعزیز جو وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین گزرے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی تھے. امیر معاویہ، عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں لیکن امیر معاویہ نبی کا صحابی ہے. یہ بتلاؤ کہ عمر ابن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے یا امیر معاویہ کی شان زیادہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جہاد کے لیے جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، گھوڑا ان کا دوڑتا تھا، گرد و غبار اڑتی تھی، گھوڑے کے ناک کو ناسوں کو لگ جاتی تھی. عمر ابن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی کے صحابی کی یہ شان ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اللہ اس کو زیادہ ثواب دے گا۔ صحابی کی یہ شان ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی عبادت کرنے سے نہیں بنتا، محمد کریم کی نظر سے صحابی بنتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کے نبی کے صحابی حضرت حنظلہ نبی کا صحابی ہے، اتنا بڑی شان والا آدمی، لیکن اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں تو منافق ہو گیا۔ صبح اٹھا اور اونچی آواز سے لوگوں کو کہتا ہوا نبی کے پاس جا رہا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، ایسا کہتا ہوا جا رہا ہے۔ آگے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حنظلہ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت حنظلہ نے عرض کیا اے ابوبکر صدیق حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ جب نبی کی محفل میں ہوتا ہوں تو اور کیفیت ہوتی ہے، جب گھر میں اپنے کاروبار میں جاتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی تو منافق کی نشانی ہے کہ ادھر کچھ ہو ادھر کچھ ہو، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، یہی تو منافق ہوتا ہے۔ میں منافق ہو گیا ہوں، بیمار ہوں، میں دوائی لینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا پھر یہ بیماری تو میرے اندر بھی ہے، ہم دونوں مریض ہیں، دونوں اکٹھے چلتے ہیں، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابوبکر و حنظلہ تم منافق نہیں ہوئے، تم منافق نہیں ہوئے ہو۔ اگر تمہاری یہی کیفیت ہو جائے کہ جو میری محفل میں ہوتی ہے ہر وقت، اگر وہی کیفیت ہر وقت تمہاری ہو جائے، گھر میں بھی کاروبار میں بھی بیوی بچوں میں بھی، پھر تو تمہارے اوپر فرشتے بھی رشک کرنے لگ جائیں، تمہارے راستوں میں آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ تم منافق نہیں ہوئے ہو، تمہارا ایمان باقی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر جو ہے کبھی جوش میں ہوتا ہے کبھی خروش میں ہوتا ہے۔ جب جوش میں ہو تو بڑی بڑی لہریں آتی ہیں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید پانی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن پانی زیادہ نہیں ہوتا، پانی اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جوش میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ خروش میں ہوتا ہے، جوش کم ہو جاتا ہے، لہریں کم آتی ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید سمندر کا پانی کم ہو گیا ہے۔ پانی کم نہیں ہوتا، پانی اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن جوش تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا او میرے صحابہ ابو بکر او حنظلہ تم منافق نہیں ہوئے ہو، تم جب میری محفل میں ہو تو تمہارا ایمان جوش میں ہوتا ہے، جب گھر میں جاتے ہو وہ جوش کچھ کم ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا ایمان پورا ہی ہے۔ اتنا بڑا آدمی اپنے اوپر شک کر رہے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول نے جو منافقوں کی 3 نشانیاں بتلائی ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ نشانیاں دیکھیں کہ ہمارے اندر تو نہیں ہیں کہیں۔ اگر ہیں تو بزرگوں پھر فکر کریں اپنے ایمان کی، اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں منافق نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جو سب سے زیادہ سخت طبقہ ہے نیچے نیچے، فرمایا ان کے اندر منافقوں کو ڈالا جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کافروں سے زیادہ نقصان منافقوں نے دیا ہے دین کو۔ کافروں نے اتنا نقصان نہیں دیا دین کو جتنا منافقوں نے دیا، سب سے زیادہ نقصان دین کو منافقوں نے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار تھی، عدالت میں ایک آدمی کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آ گیا، کہنے لگا حضرت اس کو چھوڑ دو، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ کہنے لگا، سفارش کرنے لگا حضرت اس آدمی کو چھوڑ دو جس کو تم نے گرفتار کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ حضرت نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چل گیا یہ نیک ہے؟ حضرت یہ روزے بہت رکھتا ہے، حضرت یہ نمازیں بہت پڑھتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حضرت یہ صدقے خیرات کرتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سچے اور ٹھیک آدمی کی، نیک آدمی کی نشانی یہ نہیں ہے۔ تو صحیح آدمی ہو، نیک آدمی کی نشانی یہی تھوڑی ہے کہ وہ نماز صرف پڑھتا ہو یا صرف وہ روزے رکھتا ہو۔
فرمایا نیک آدمی کی پہچان کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں. نیک آدمی کی پہچان کے لیے او بزرگوں کتنا کام؟ نمبر 1 توجہ کریں، بات ذہن میں رکھیں. فرمایا نمبر 1 اس کے ساتھ سفر کرو، اس کے ساتھ کچھ دن سفر کرو، پھر پتہ لگے گا کہ کیسا آدمی ہے، نیک ہے یا بد ہے. نمبر 2 اس کے ہمسائے بن کے رہو کچھ عرصہ، پھر پتہ چلے گا کہ نیک ہے یا بد ہے، یا صرف نمازی ہے یا نیک بھی ہے. نمبر 3 اس کے ساتھ لین دین کرو. نمبر 3 اس کے ساتھ لین دین کرو، پھر پتہ لگے گا کہ کیسا آدمی ہے. اس نے کہا حضرت میں نے یہ کام تو اس کے ساتھ نہیں کیے، بہرحال میں نے یہ دیکھا ہے روزے رکھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے. فرمایا پھر جا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ نیک ہے یا کیسا ہے. نیک آدمی کی تو یہ پہچان ان 3 طریقوں سے ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے، یا اس کے ساتھ جو ہے لین دین کیا جائے، یا اس کے ساتھ اس کے ہمسایہ بن کے رہو، پھر پتہ چلے گا کہ نیک آدمی ہے یا کیسا ہے. بزرگوں ہماری فقہ کی مسائل کی جو کتابیں ہیں نا، ان میں سب سے بڑی کتاب ہے الہدایہ. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الہدایہ. اس کے 4 جلدیں ہیں، 4 جلدیں. جیسے یہ قرآن مجید ہے نا، دیکھو کتنا ورق ہے قرآن مجید کے. قرآن مجید کے ورق ہیں، صفحے ہیں 962 صفحے ہیں قرآن پاک. اس سے بھی موٹی موٹی یا اتنا موٹی 4 جلدیں ہیں، 4 کتابیں ہیں جن کے اندر ہمارے مسائل لکھے ہوئے ہیں. ان میں سے جو پہلی جلد ہے نا وہ چھوٹی ہے، قرآن کے آدھے کے برابر ہے، وہ اس کے تھوڑے صفحات ہیں. ایک حصہ عبادات کا ہے، باقی 3 حصے جو جلدیں ہیں ان کے اندر صرف معاملات ہیں، لین دین، کاروبار، ایک دوسرے سے ملنا، رشتہ داری، کاروبار، اٹھنا بیٹھنا، بولنے کے انداز، یہ چیزیں ہیں اس کے اندر. یعنی ایک حصے میں عبادتوں کا ذکر ہے، باقی 3 حصوں میں لین دین معاملات کا ذکر ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ ہمارے دین کے 3 حصے جو ہیں وہ معاملات ہیں، ایک حصہ صرف عبادت ہے، اور وہ ایک حصہ جو عبادت ہے وہ بھی ہم پوری سوری کرتے ہیں، مکمل نہیں کرتے. باقی جو 3 حصے ہیں دین کے معاملات، اس کو تو ہم نے بالکل کنڈو کیا ہوا ہے نا، چھوڑ دیا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتے. ایک ساتھی تھا، وہ کہیں کاروبار کرتا تھا، مجھے ملا کہ نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی، قرآن کی تلاوت، تسبیح، ذکر. کہتا ہے حضرت میرے ساتھ انہوں نے اتنی تنخواہ مقرر کی ہے، لیکن میں کچھ پھٹی مار لیتا ہوں. بتلاؤ وہ پھٹی جو مار لیتا ہوں وہ جائز ہے میرے لیے؟ میرے ساتھ مقرر تو اتنا ہے. آپ دیکھیں نماز بھی پڑھتا ہے 5 وقت، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. وہ اللہ کے ولی جو نماز، جو قرآن کی تلاوت، جو تجھے اس غلط کام سے، حرام کھانے سے نہیں بچا سکتا، قرآن کی تلاوت، تیری نماز، وہ تجھے جہنم سے کیسے بچائے گا؟ وہ جہنم سے بچائے گی پھر؟ وہ نمازیں، وہ تلاوتیں ہماری لولی لنگڑی ہیں، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. جو ہمیں حرام کھانے سے نہیں روکتی، وہ جہنم سے کیا بچائیں گی، کیا روکے گی؟ تو بہرحال بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، تو ایک آدمی ساتھ تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ادھر ٹھہریں، میں گھر سے ہو کر ابھی آ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر گئے. وہ گھر جو گیا نا، بیوی بچوں میں کھیل کود مصروف ہو گیا، اس کو بات بھول گئی کہ میں کیا کرنے آیا تھا، بات بھول گئی. ایک دن گیا، پھر رات گئی، پھر دوسرا دن آ گیا، وہ گیا، کہتے ہیں 3 دن اس نے گزار دیے. 3 دن کے بعد اس کو یاد آئی، او ہو میں تو نبی کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ کے رسول کو میں نے وہاں پر کھڑا کیا فلانے چوک پر. جلدی ہو گیا نا دوڑ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انتظار کر رہے تھے 3 دن کے بعد بھی. کہنے لگا اللہ کے رسول سوری، غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دینا، میں بھول گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا صحابیہ، تو اپنا وعدہ بھول گیا تھا، لیکن میں محمد کریم اپنا وعدہ نہیں بھولا ہوں، میں محمد کریم اپنا وعدہ نہیں بھولا ہوں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچا کر دیا ان کے ساتھ وعدے کو.
فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے نجات دی ان کو، جس کو ہم نے چاہا، جس کو منظور کیا ہم نے ان کو نجات دی۔ وَمَن نَّشَاءُ، اور جس کو ہم نے چاہا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے گزرنے والوں کو، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ہمارا کم ہے قرآن سنانا، اساڑا کم ہے قرآن سناون، کوئی مننے یا نہ مننے۔ اساڑا کم ہے قرآن سناون، کوئی مننے یا نہ مننے۔ ویسی دوہیں جہانے وچ ماریا جرا حد قرآن دی بننے۔ اللہ پاک نے فرمایا جرا حد کنو گزر ویندے اساں انہیں کو ہلاک کر دیتے سوا۔ فرمایا کہ لا یاکو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ایک کتاب یعنی قرآن مجید، فیہ ذکرکم، اس کے اندر تمہارے لیے نصیحتیں ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔